یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے نا، بنی اسرائیل پریشان کر کے رکھ دیا تھا اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا سوال کیا۔ السلام علیکم، میں فیضان الحق اور آج آپ کے سامنے سائیکالوجی کا نیا چیپٹر لے کر حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 8، جس کا اصل عنوان انگریزی کتاب کے مطابق کیا ہے؟ تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ، لیسن نمبر 11 نئی بک کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہ مارک کر لیجئے گا آپ لوگ تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ اسے اگر ہم اردو میں سمجھیں تو کیا ہے؟ فکر اور استدلال، یہ دو بنیادی نقطے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک چیز اور ایڈ کی، حقیقت سے دور ہونا، فکر اور استدلال۔ یعنی جب آپ فکر کرتے ہیں یا کوئی دلیل دیتے ہیں تو گویا کی حقیقت کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے حقیقت سے دور ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ اسے پروو نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اصل عنوان ہمارا ہے تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ۔ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہماری زندگی میں، نئے نئے مسائل آتے ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اب وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، نہیں۔ آپ حادثے کی بات لے لیجئے، صحت سے متعلق بیماریوں کی بات لے لیجئے، نئی نئی چیزیں آتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی نیا مسئلہ، نئی مرض، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز آئے گی تو ہم اس کے بارے میں تھنک کرتے ہیں، یعنی سوچتے ہیں پہلے کہ اس کا تعلق گزشتہ جو امراض ہیں، جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کس طرح قائم ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فلاں مسئلے سے ملتا جلتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس مسئلے کو کیسے حل کیا گیا تھا۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہوا تھا تو پھر ہم اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں موجودہ مسئلے پر بھی۔ اگر کام کر جاتا ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ پرانے مسئلے ہی کی طرح ہے اور اسی طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دکھتا تو اسی طرح ہے لیکن ہم نے جو پلان بنایا سکسیس نہیں ہوا، کام نہیں آ رہا ہے، تب کیا کریں گے؟ تب ہم سوچ کر کے اس پرابلم کا نیا سولوشن ڈھونڈیں گے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پرابلم سالونگ۔ کسی بھی مسئلے کو پہچان لینا یہ پہلا اسٹیج ہے اور اس مسئلے کا حل تلاش کر لینا یہ دوسرا اسٹیج ہے۔ اور اصل ہم سب کی کوشش اسی کی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی آئے، ہم صرف یہ نہیں کہ اس پریشانی کو پہچانیں بلکہ اس پریشانی سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں اس کا بھی ہمیں علم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آج کا ہمارا چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس اعتبار سے کہ ہم مسائل کے سولوشن کے بارے میں سمجھیں گے اور کیسے ہم اس کا سولوشن تلاش کرتے ہیں اس کے طریقے سیکھیں گے۔ اس کی نوعیت پر سب سے پہلے غور کرتے ہیں۔ فکر کی نوعیت اور عناصر۔ ہم جب کچھ سوچتے ہیں تو کیسے سوچتے ہیں، اس کا اسٹرکچر کیا ہے سائنٹیفک، وہ دیکھیے۔ فکر ایک ذہنی سرگرمی ہے جو عام طور پر کسی مسئلے سے شروع ہوتی ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہوگا تبھی ہم سوچیں گے نا۔ درونی یعنی ذہنی اقدامات کا ایک سلسلہ اپناتی ہے جس میں فیصلہ، تجرید، استنباط، استدلال، تخیل، آنے اور یاد کرنے جیسی مختلف سرگرمیاں شامل ہیں۔ فکر ایک وقوفی عمل ہے جس میں ہم اشیاء اور واقعات کی نمائندگی کے طور پر علامتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک تعمیری عمل ہے کیونکہ ہم کسی نئی شے کی تعمیر کرتے ہیں۔ فکر مختلف ذہنی ساختوں پر منحصر ہے۔ اب اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک تصور قائم ہوتا ہے، پھر اس کا ایک خاکہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک خیال بھی شامل ہو جاتا ہے جسے ہم ذہنی متخیلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس طریقے سے ایک نیا پہلو نظر آتا ہے۔ تو فکری عمل کے 3 بنیادی عناصر ہیں۔ کون کون؟ تصورات۔ سپوز دیٹ، ہم کوئی مفروضہ قائم کرتے ہیں، ازیوم کرتے ہیں جسے چیزوں کو کہتے ہیں نا، سپوز دیٹ جسے کہتے ہیں۔ واقعات، انسان یا جس چیز کا بھی مشاہدہ یا تجربہ کرتے ہیں ان کی ضروری اہم خصوصیات کو مجرد کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بھی ہم ایک سیب دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پھل کے زمرے میں رکھتے ہیں، کسی بلی کو دیکھتے ہیں تو جانور کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب آلو کو دیکھیں گے تو سبزی کے زمرے میں رکھیں گے۔
تو اس کا مطلب ہمارے ذہن میں ایک تصور قائم ہے کہ پھل اس طریقے سے ہوتے ہیں، سبزی اس طریقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جانور اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو اب ان تینوں کا تصور ہے کہ نہیں، کہ پھل کیٹیگری ہے، سبزی کیٹیگری ہے، جانور ایک کیٹیگری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب تصورات ہیں۔ تو یہ ذہنی ساخت ہیں، ٹھیک ہے، جو کیا ہے، ہم تشکیل دیتے ہیں اور ہمارے ذہن میں باقاعدہ ایک گھر بنا لیتی ہیں یا ایک خانہ تشکیل دیتی ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ تعمیم اور تفریق کا نفسیاتی عمل بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جیسی نظر آنے والی چیزوں کو ہم ایک زمرے میں رکھتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جب ایک بچہ کتے کے تصور کی آموزش کرتا ہے تو وہ اس لفظ کو ابتدا میں عمومی طور پر استعمال کرتا ہے، جس میں تمام چھوٹے جانور یعنی بلی بھی شامل ہے۔ تو چھوٹے بچوں کو آپ چاہے کتے کو دکھائیں تب بھی وہ ایک جیسی حرکت کرے گا، بلی کو دکھائیں تب بھی، لیکن دھیرے دھیرے، کیونکہ وہ یہاں تعمیم کا مسئلہ شامل ہے، جنرل سمجھ رہا ہے سب چیزوں کو، پھر وہ دھیرے دھیرے سمجھتا ہے کہ بلی ایسی آواز نکالتی ہے، کتا ایسا آواز نکالتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تصور معین اور مجرد دونوں طریقے کا ہو سکتا ہے۔ معین میں وہ چیز موجود ہے جیسے کتا، درخت، ٹیبل وغیرہ، یعنی جو بھی ٹھوس چیزیں ہیں، اور جو مجرد ہیں جیسے ایمانداری، جمہوریت، انصاف وغیرہ، یہ بھی ہمارے تصور کا حصہ ہے۔ تو تصور جس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی چیز اپنا وجود باہر بھی رکھ سکتی ہے اور اندر بھی رکھ سکتی ہے۔ اب یہاں پر جیسے انہوں نے بتایا، یہ لکھ دیا ہے اس لیے کلر میں نہیں ہے بک، یہ ہرا ہے، یہ لال ہے، یہ بھی ہرا ہے، تو دونوں شکلیں شکل اور رنگ میں مختلف ہوں گی، اور اوپر کی شکل میں ایک کی شکل ہوگی تو دوسرے کا رنگ کیا ہوگا، کس سے مل جائے گا، جو اس کا پیرالل موجود ہوگا۔ اب یہ دیکھیے ایک تصور ہے، اگر جیسے سپوز دیٹ ہم نے یہ مانا کہ ہرے کو ہمیں ایزیوم کرنا ہے، تو اس کا اسٹرکچر کہیں بھی حائل نہیں ہوگا، یعنی ہم کیا کریں گے، ہرا کو ہرا سے ملائیں گے، گرچہ یہ کیا ہے، مربع ہے اور یہ مثلث ہے، ہم ہرے کو لال سے نہیں ملا دیں گے اور لال کو ان میں سے کسی سے نہیں ملا دیں گے، ہاں البتہ جب مثلث کی صورت میں ملانا ہوگا تب ہم ان کو ملا دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیٹیگرائزیشن کیسے ہو رہے ہیں، کوئی ایک بنیاد بنتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پہ ہم چیزوں کو ایک کرتے ہیں یا الگ کرتے ہیں۔ دھیان رکھیے کہ شکلوں کے سائز اسی سائز کے مربع سے کاٹے گئے ہوں، اس طریقے پر 29 ایسے کارڈ بنائے جو شکل اور رنگوں میں مختلف ہوں۔ یہ انہوں نے ایک طریقے سے ہوم ورک دیا ہے آپ کو چیزوں کو پہچاننے کے لیے۔ چلیے، یہ کارڈ کے ذریعے سے انہوں نے ہوم ورک دیا ہے، اسے آپ کر سکتے ہیں، خود سے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ ہم صرف معروضات اور واقعات کی ان صفات اور خصوصیات کی جیسے رنگ، شکل، سائز وغیرہ بنا پر اصناف بندی نہیں کرتے، بلکہ ان خصوصیات سے منسلک مجرد تصور کی بھی اصناف بندی کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے جو کیٹیگری بنائی تھی کس بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، یا پھر ایک بنائی تھی شکل کی بنیاد پہ، کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے جڑی خوبیوں کی بنیاد پہ بھی ہم کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں۔ جیسے پتھر الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں تو ہر پتھر کی خوبی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، سبزی الگ الگ ہوتی ہے، پھل الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس کا فائدہ، نفع، نقصان بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک چیز کو آپ صرف ایک بنیاد پر نہیں جو ہے پہچانتے ہیں، پورا سسٹم اس کے ساتھ چلتا ہے، اور ان تمام بنیادوں پر آپ کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسے اگر ہمیں کہا جائے کہ جو پھل کیا کرتے ہیں، ہمیں وٹامن پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا استعمال کیا جائے، تو اب اگر وٹامن کی بات آ جائے تو وٹامن دیکھیے ہم کو سیب میں بھی مل سکتی ہے، سنترے میں بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، انار میں بھی مل سکتی ہے، لیکن کیا ان تینوں میں ربط ہے کوئی گولائی کے علاوہ؟ بہت الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا؟ لیکن چونکہ وٹامن کی بات کی گئی ہے، وٹامن کی بنیاد پہ یہ سب یعنی جو خوبیاں ہیں مشترک ہیں، اس لیے ان سب کو ہم ایک کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں جب وٹامن والی بات آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب کلر کی بات آ جائے گی تو یہی چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی، اس لیے الگ بنیاد پر الگ کیٹیگری بن جاتی ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے ذہنی خاکہ کا، یعنی ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ تیار ہو جاتا ہے کسی طریقے کا جب ہم غور فکر کرتے ہیں۔
یہ تصورات سے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ تمام ذہنی خاکے متعدد امتیازی تصورات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر ایک کے پاس خود کا ذہنی خاکہ ہوتا ہے۔ ایک ذہنی بنیادی ساخت ہوتی ہے جس میں اپنے خود کے بارے میں بہت سی معلومات کا انبار ہوتا ہے۔ اس ذہنی خاکے میں ہمارے خود کے بارے میں مختلف تصورات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خود کو ذہین، پرکشش، صحت مند، محنتی اور خوش مزاج وغیرہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ایک خاکہ بنا رہے ہیں۔ یہ سارے علیحدہ تصورات مل کر ایک خود کا ذہنی خاکہ تیار کرتے ہیں۔ یعنی الگ الگ تصور ہے، اب ان بنیاد پہ ہم اپنا ایک تصور یا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ذہنی خاکے فکری عمل کے لیے اہم عمارتی بلاک کا کام کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے ذہنی متخیلہ، یعنی یہاں پر خیال شامل ہو گیا۔ فکری عمل میں بصری، سمعی یا دیگر تمثال کا برتنا شامل ہوتا ہے۔ بصری تمثال پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے جو نظر آنے والی ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ اشیاء کی تمثال یعنی امیج پر جو ذہنی جوڑ توڑ انجام پاتی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم حقیقی اشیاء پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک صرف امیج ہے، اس کے ساتھ ہماری جتنی کہہ سکتے ہیں کہ سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، کم و بیش اسی طریقے کی حقیقی جو چیز موجود ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ ذہنی طور پر ہو۔ ایک بار جب ہم کسی فرد یا کسی شخص یا صورتحال کی ذہنی تمثال کی تشکیل کرتے ہیں تو ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ وہ شے حقیقت میں موجود ہے۔ بعض اوقات ہم اس شے کا اس طرح حوالہ دیتے ہیں جیسے ہم نے اس شے کو اپنی ذہنی نظر سے دیکھا ہو۔ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہم ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ چیز ہم نے دیکھ رکھی ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہو پاتا ہے بتائیے؟ یہ پاسبل ہوتا ہے ہمارے ذہن میں موجود امیج سے۔ جیسے اگر سپوز دیٹ ہم ایک مذہبی رہنما ہیں تو ہم نے جن عقائد کا خیال رکھا ہے یا اپنایا ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، لازماً بات کریں گے، ہے نا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوئے ہیں اور سب بھگت کر آئے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے، لیکن بیان تو کرتے ہیں۔ آپ مقرر کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، کوئی بھی خطیب ہے جنت جہنم کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ اور ایسے بیان کرتا ہے جیسے واقعی اس نے دیکھا ہو۔ کیسے پاسبل ہو پاتا ہے؟ یہ اس کے ذہن میں موجود تصویر کے ذریعے پاسبل ہو پاتا ہے۔ یعنی اس نے مختلف کتابیں پڑھ پڑھ کے، قرآن و حدیث کے ذریعے اور بھی بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا لی ہے، بیٹھ گئی اس کے ذہن میں کہ ہاں جنت ایسی ہے، جہنم ایسا ہے، فرشتے ایسے ہیں، حوریں یہ ہیں، اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے ذہن میں بیٹھی ہیں۔ اب وہ ان پر روشنی ڈال رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو بلیو نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، یا اس سے کہیں گے کہ تم کیوں بول رہے ہو، تم نے تو دیکھا نہیں، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بول ہی نہیں پائے گا۔ جو گیا اس دنیا سے وہ واپس کہاں آیا، ہے نا؟ تو ہمیں یقین تو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم معتقد ہیں، مذہب کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا اس کی باتوں پہ۔ تو اب وہ یقین کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ وہ اس شخص کے ذہن میں موجود تمثال کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا تمثال کی بنیاد نہیں، تمثال کے بیان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ اس کے ذہن میں موجود ہے ضروری نہیں کہ وہ اسے حقیقت میں دکھا بھی سکے۔ بہت ممکن ہے کوشش اس نے بہت کی لیکن ایک تھوڑا سا دھندلا سا عکس آیا۔ کبھی کبھی چیزوں کو ایگزیجریٹ بھی کر دیتا ہے انسان، یعنی جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے اسی میں رنگ بھرنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذہنی تمثال جو ہمارا ہے اسی کو ہم پیش کرتے ہیں، یہی ہمارا خیال یہی شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہماری پرابلم سالونگ کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اس شے کا اس طرح حوالہ دیتے ہیں جیسے ہم نے اس شے کو اپنی ذہنی نظر سے دیکھا ہو، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہ پایا گیا ہے کہ ہم عام طور پر الفاظ میں سوچتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں اگر اس کا میڈیم آپ کو نہیں معلوم ہے یا کوئی میڈیم نہیں اپنایا ہے تو سوچ نہیں سکتے۔ یعنی سوچ
لفظوں کے ساتھ چلتی ہے. لفظ ہمیں ایک خیال دیتا ہے، اس لیے جتنے الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے اتنے ہی خیالات آپ کے اندر آئیں گے. سپوز دیٹ ہمیں گرمی، سردی، برسات اور بہار، ان 4 الفاظ کے بارے میں نہ پتا ہو. ٹھیک ہے، ہم 4 کھانے بنا لیتے ہیں. اس کو ہم کر دیتے ہیں سردی، اس کو گرمی، اس کو برسات، اس کو بہار کا موسم. ٹھیک ہے، خزاں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہمیں ان الفاظ کو نکال کر کے صرف ایسے ہی بتایا جائے کہ ہمارے ہندوستان میں یہ 4 خصوصی موسم پائے جاتے ہیں، کچھ نہیں بتایا گیا، یہ 4 تو 4 تو نظر آ رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کیا فرق ہے؟ جیسے ایک کھانا یہ ہے، ویسے ایک کھانا وہ ہے، ایک کھانا وہ، ایک کھانا وہ. یہاں کلر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں بتایا گیا، بس یہ بتایا گیا 4 موسم پائے جاتے ہیں. تو 4 لفظ سے ہم نے یہ خیال تو سیکھا کہ ہاں کوئی چیز ہے جو 4 ہے، یعنی 1 2 3 اور 4، یہ 4 ہم نے تو سیکھ لیا. لیکن یہ 4 ایک دوسرے سے کتنا الگ ہیں، کیسے ہیں، یا ان کو ہم کیا نام دیں گے، کچھ پتہ چل پایا؟ نہیں. تو جب ہم نے کہا ان میں سے ایک کا نام ہے سردی، تو بہرحال ان 3 سے تو مختلف ہو گیا کہ ہاں ایک ہے سردی اور 3 اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم گرہوں کی بات کرتے ہیں، پلینٹ کی بات کرتے ہیں، یا جو ریسرچ کرنے والے ہیں، ہے نا، ہماری فضا کے متعلق، کائنات کے متعلق جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہی لاتعداد بتاتے ہیں. جیسے کہ کائنات کیا کتنی گیلیکسیز کا ایک مجموعہ ہے نا. اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ نہ جانے کتنی کائنات ہیں، ہم بتا نہیں سکتے. اس کائنات کا ایکسپینڈیشن یا اس کا پھیلاؤ اتنا ہے اور روز کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہے نا. زمین کیا ہے؟ ہمارے ایک سور منڈل یعنی ایک تارے کے اندر موجود ایک چھوٹا سا گرہ ہے. ایسے کتنے سور منڈل مل کر کے کیا بنتے ہیں؟ ایک گیلیکسی بنتے ہیں، ہے نا. پھر کتنی گیلیکسیز مل کر کے ایک برہمانڈ بناتی ہیں، یا کائنات یا یونیورس بناتی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے کتنے یونیورس مل کر کے کچھ اور بناتے ہیں، یعنی وہاں سے ہمارا امیجنیشن ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ سوچئے اگر ہم اس کو کوئی نام دے پاتے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کر لیتے، لیکن ہم وہاں سے پہنچنے کے بعد نام نہیں دے پا رہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں ان موسموں کو ہم نے پہچانا ہے تو اس لیے کہ ان تک ہم پہنچ گئے ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے. یہ میں نے 4 بنائے ہیں، اس میں 5 6 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خزاں بھی آ سکتی ہے باہر کے ساتھ، تو ہم نے موٹے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے. تو اگر ہمیں یہ نہ پتا ہوتا کہ سردی ہے، پھر ایک لفظ گرمی آیا، تو گرمی کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک تصور ابھر آتا ہے، پنکھا چل رہا ہے، دھوپ بہت تیز ہے، پسینہ بہ رہا ہے، ٹھیک ہے، پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی کی ضرورت. یہ سب خالی لفظ گرمی میں شامل ہو گیا. یہ کس وجہ سے آیا؟ لفظ کی وجہ سے آیا. یعنی لفظ ہی ہمارا خیال تک لے کے جاتا ہے. جب تک لفظ نہیں تب تک خیال نہیں. اسی طرح ہم سردی کہتے ہیں تو سردی اپنے آپ میں ایک لفظ ہے، لیکن اگر ہم سردی کے بارے میں سوچتے ہی ہیں تو ہمیں کہاں کہاں تک جانا پڑتا ہے؟ رضائی، بستر، ٹھیک ہے، الاؤ، آگ، اور موٹے موٹے کپڑے، ٹھیک ہے، جیکٹ، سویٹر، سب یاد آنے لگتے ہیں. کیسے آنے لگتے؟ کیونکہ یہ تمام خیالات اس لفظ سے جڑ گئے ہیں. یہ پاور ہے، پاور آف ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، لفظوں کی قیمت اور لفظوں کی طاقت. تو جب بھی آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کچھ نیا سوچیں گے تو پڑھنے کی کوشش کیجیے. پڑھیں گے تو آپ کو الفاظ ملیں گے، الفاظ آپ کو سوچنے کی طرف لے کے جائیں گے، یا نئے نئے سوچ کے راستے آپ کے سامنے کھول دیں گے. یہی حال برسات کا ہے.
برسات کا ذکر آتا ہے تو بوندیں برستی ہوئیں، چھتری، بھرا ہوا پانی، مینڈھک اور کیا کیا سب تصور آنے لگتا ہے۔ بہار کا آیا تصور تو ہمارے ذہن میں دیکھیے کلیاں کھیلنے لگیں، ہوا چلنے لگی، باغوں میں جو ہے جھولے پڑنے لگے۔ یہ سب کیوں آ رہا ہے؟ ایک اچھی خوشگوار فیلنگ آ رہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میں ایک تصور جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ لفظ نہ ہو تو آپ کتنا بھی بیان کریں اس کو نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں پھول کھلے ہیں، تو پھول کھلے ہیں سے ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہار آ گئی، کیونکہ بہت سارے پھول ایسے ہیں جو سردی میں بھی کھلتے ہیں، برسات میں بھی کھلتے ہیں، گرمی میں بھی کھلتے ہیں۔ تو صرف پھول کھلے ہیں سے تو نہیں پورا سینس یا پورا مطلب ادا ہو گیا۔ یہاں پورا مطلب ادا کرنے کے لیے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، لفظ بہار کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اس ٹائم پیریڈ کی یا اس دورانیے کی جہاں پر ہم پرابلم کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، خیال کو شامل کر رہے ہوتے ہیں، بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ مسئلے کا حل پھر یہ آخری پوائنٹ ہوتا ہے، اور یہی ہمارے غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی وقوفی سرگرمی ہے، ذہنی سرگرمی جسے ہم کہتے ہیں، معلوماتی۔ یہ فکر کی عمل کاری کے لیے اتنا زیادہ اہم ہے کہ بہت سے لوگ اسے فکر کے ساتھ باہمی تبادلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک لمحے کی فکر یہ واضح کر دے گی کہ ہماری روزمرہ کی سبھی سرگرمیوں میں مسئلے کو حل کرنا شامل رہتا ہے۔ مسئلہ آسان یا پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے نا؟ آسان مسئلے معلومات والی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے آج کی صبح ناشتے میں کیا لینا ہے۔ پیچیدہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کون سے روزگار یا پیشے کا انتخاب کرنا۔ یعنی جو آپ کے سوال بن کر کے آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہی مسئلہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ چھوٹا بڑا یہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز دیٹ یہ آ گیا مسئلہ ہم اپنے بچے کو کیا بنائیں گے، تو یہ آسانی سے سالو ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو غور کرنا پڑے گا بچے کی صلاحیت پر، اس کی پسند پر، اپنی کیپیسٹی پر، اپنی فائنینشیل جو ہے پوزیشن پر، سب چیزیں۔ اب یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا حل تھوڑا وقت لے گا، ٹائم ٹیکن ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کیا کھانا ہے یا آپ فوراً ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پانی کتنا پینا ہے یا کب پینا ہے یا آپ فوراً ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں کھڑے رہنا ہے یا بیٹھ جانا ہے یا آپ فوراً ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ مسئلہ ہے، اور جو آپ اس کے لیے راستہ اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی حل ہے اس کا۔ اور اگر آپ وہاں سوچیں گے نہیں تو دھوکہ کھا جائیں گے۔ سپوز دیٹ گیلی زمین ہے، وہاں پہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کھڑے رہیں، آپ سوچیں نہ بیٹھ جائیں تو سارے کپڑے خراب آپ کے، ہے نا۔ نیچے پانی بھرا ہوا، آپ کسی اوپر چیز پہ بیٹھے ہیں، آپ کو لگے نہیں مجھے کھڑے ہو جانا چاہیے، تو آپ کھڑے ہو جائیے، جوتے سب بھیگ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ سینس آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ کہاں ہمیں کس پوزیشن میں رہنا ہے اور کیا اسٹیپ لینا ہے۔ یہی ہے پرابلم سالونگ، مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ تو دیکھیے کیا بغیر غور کے ممکن ہو سکا یہ؟ اسی لیے غور کرنا یا فکر کرنا اس کا بنیادی مرحلہ ہے۔ مسئلے کو حل کرنے کے مراحل اور حکمت عملیاں انہوں نے 3 بتائے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ ابتدائی مرحلہ آتا ہے کہ اس مسئلے کو پہچانا جائے، کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، چاہیے کیا ہمیں، ٹھیک ہے۔ پھر کارروائی شروع کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہے تو چلو اس کے ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک کہ ہم صحیح ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، کبھی پہلے ہوئی ہے، ایسا کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کارروائی شروع کیجیے۔ تیسری پوزیشن پہ آپ جائیں گے تو آپ کو حل ملے گا، یعنی آپ 3 اسٹیج پائیں گے، اور ان 3 بنیادوں پر کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انہوں نے وضاحت کی ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کو ایک غیر متوقع بل موصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی ادائیگی آپ کو کرنی ہے، کسی نے بھیج دیا کہ یہ آپ باقی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ادا کیجیے۔ بل کا موصول ہونا ابتدائی حالت ہے۔ آپ کی پہلی کوشش ہوگی کہ کس طرح بغیر گھریلو اخراجات میں خلل پہنچائے اس بل کی ادائیگی کے لیے روپے کا انتظام کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں نا، تو اس میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو کوئی ترکیب یا عمل انجام دینا ہوگا۔ مسئلے کو حل کرنے میں اپنائے گئے بعض اقدامات یا طریقے دیگر طریقوں کے مقابلے زیادہ پسندیدہ ہو سکتے ہیں،
یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا آسان سے آسان طریقہ ہے ہم اپنا کر کے یہ پیمنٹ کر سکتے ہیں، یہ بل ادا کر سکتے ہیں یا یہ خرچ اٹھا سکتے ہیں. یہی ہے تھنکنگ. ٹھیک. تو آپ اس میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال کریں گے، کسی سے پیسے مانگیں گے، ادھار لیں گے، یا جو بھی چیزیں بزنس چلائیں گے کہاں سے، یہ سارا پروسیس ہو گیا، کاروائی کا مسئلہ ہو گیا. اور پھر اگر آپ نے پیسہ اس کو ادا کر دیا، جو بھی بہترین طریقہ نکالا اس کے ذریعے سے، تو یہ مسئلے کا حل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 اسٹیج ایک مثال کے ذریعے سمجھا دی گئی. مسئلے کے حل میں ہماری ذہنی آمادگی ہونی ضروری ہے. یعنی آپ چاہ رہے ہوں کہ وہ مسئلہ حل ہو. آپ دیکھیے، کورٹ میں جائیے، بہت سارے مسائل ہیں جو پارٹی چاہتی ہی نہیں کہ یہ مقدمہ سالو ہو جائے، فائنل ہو جائے. وکیل چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کا جو مدعی ہے وہ جیت جائے. وہ چاہے تو 1-2 سماعت میں معاملے کو حل کرا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہے گا. وہ چاہے گا ابھی کچھ پیسے اور لینے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ فیس اور بڑھوانی ہے. وہ چاہے گا ہی نہیں. بہت سارے ہیں ایسے. ٹھیک ہے. سب نہیں ہیں، بہت سارے جینوین بھی ہیں، اور واقعی ان کے ذریعے سے ہماری بات مضبوطی سے کورٹ میں پہنچ بھی جاتی ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ بھی ہے. لیکن کچھ اسی میں اپنا پیشہ چمکانے کے لیے یا ناجائز پیسے ہٹنے کے لیے یہ سب حربے اپناتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ مسئلے کے حل میں آپ کی ذہنی آمادگی ضروری ہے. آپ چاہتے ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو. جیسے آپ کہیں یار ہمیں فلاں جگہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ وہاں سے نکل جائیے. لیکن آپ کہتے ہر جگہ پھر رہے ہیں اور نکل نہیں رہے، اس کا مطلب آپ آمادہ نہیں ہیں. مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے، کہتے پھر رہے ہیں، لیکن وہی کھا رہے ہیں. مجھے اس کھانے سے نقصان ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کہیں گے لوگ مت کھائیے، لیکن آپ کھانے کی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ذہنی آمادگی کا مطلب کہ آپ خود اس کے لیے کوشش بھی کریں، ذہنی طور پر آپ اسے سالو کرنا، حل کرنا چاہتے ہوں. یہ انہوں نے دیکھیے ایک ایگزامپل دی ہے، ٹھیک ہے، ایک چارٹ ہوم ورک کے لیے، اس پر آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر پانی کے مرتبان کا مسئلہ آیا کہ پانی مرتبان یعنی برتن، خالی مرتبانوں کا حجم کتنا ہے، ملی لیٹر سے اس کو بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مسئلے کو کیسے سالو کریں وغیرہ وغیرہ. الگ الگ مرتبان الگ الگ لیٹر کے ہیں، اس کو کیسے آپ مقدار کے ذریعے سے برابر کریں گے. تو یہ ایک ہوم ورک ہے جس سے آپ مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، سالو کرنے کے طریقے کو اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب آئیے، ایک استدلال بنیادی اہمیت رکھتا ہے اس میں، ہم جسے کہتے ہیں لاجیکل کمیونیکیشن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. استدلال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لاجک کے ذریعے سے، ریفرنس کے ذریعے سے اس چیز کو پروف کریں جو کہہ رہے ہیں. اسی لیے فیصلہ سازی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بغیر دلیل کے آپ کوئی فیصلہ نہیں دیں گے. کورٹ بھی دونوں طرف کی چیزیں سننے کے بعد میں جب مسئلے کے روح تک پہنچتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک دلیل بنتی ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ دیا جاتا ہے نا. کبھی بھی کورٹ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میرا من کر رہا ہے کہ ان کو پھانسی دے دو، ان کی شکل مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کو پھانسی دے دو. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ تو بڑا زبردست آدمی لگ رہا ہے، اس کو دیکھنے میں اس کو ایسا کرو کہ پردھان بنا دو یا اس کو پرنسپل بنا دو. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دلیل ہونی چاہیے. آپ اگر کسی ملزم کو سزا دے رہے ہیں تو کس بنیاد پہ دے رہے ہیں، کسی ملزم کو بری کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر دے رہے ہیں. تو استدلال بھی ایک ذہنی عمل ہے، یعنی ہمارے ذہن میں اس کا پروسیس تیار ہوتا ہے. منطقی فکر، مسئلے کے حل اور فیصلہ سازی پر مشتمل ہوتا ہے. استدلال میں ماحول سے موصول اطلاع اور دماغ میں پہلے سے جمع شدہ اطلاعات کا استعمال کسی نتیجے یا مقصد تک پہنچنے میں کیا جاتا ہے. فلٹر ہو رہی ہیں چیزیں، جو پہلے سے موجود ہیں وہ بھی اور جو حاصل کیا وہ بھی. کوئی بھی فرد استدلال اور فیصلہ سازی میں چند اصولوں کا پابند ہوتا ہے. کیا؟ استدلال کی درجہ بندی
دو اقسام میں کر سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے استخراجی ڈیڈکٹیو ریزننگ، اور ایک استقرائی یعنی انڈکٹیو ریزننگ، دونوں میں تھوڑی سی تفریق ہے۔ استخراجی کیا ہوتا ہے؟ اس میں فرد اپنے ابتدائی دعووں یا مقدمات یا بیانات کے مجموعے سے کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ استخراجی استدلال کی ایک مثال کو قیاس یعنی سیلوگزم کے طور پر جانا جاتا ہے، جو دو مقدمات پر مشتمل ہوتا ہے جن سے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے لاجیکل ریزننگ کی یہاں پر بات آ گئی، آپ نے اگر ریزننگ پڑھی ہوگی تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے سمجھیں گے۔ جیسے کسی نے کہا سبھی اے بی ہیں، ٹھیک ہے، مقدمے کی بات، یعنی سبھی اے، یہ اے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بی ہیں، ٹھیک ہے، سبھی اے بی بھی ہیں۔ پھر کہا سبھی بی سی ہیں، چلو سبھی بی سی بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، لہذا سبھی اے سی ہیں، سبھی اے سی ہیں، یہ بالکل اسٹیٹمنٹ صحیح ہو جائے گا کیونکہ سی کے اندر ہی تو آ رہے ہیں اے والے، تو سبھی اے سی ہو جائیں گے، یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے، درست قیاس ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سبھی سی اے ہیں، اس لیے کیونکہ سی کے اندر اے آتے ہیں، اے کے اندر سی نہیں آتا ہے، سمجھ گئے؟ سپوز دیٹ اے تو ہے سی کے اندر لیکن یہ اتنی ہی تعداد میں ہے، تو یہاں تو کوئی اور ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے وغیرہ۔ یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے، آپ جب لاجیکل ریزننگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں سیلوگزم کا باضابطہ ایک چیپٹر ہے جس کے ذریعے سے کس کو انکلوڈ کریں گے، کس کو ڈسکلوڈ کریں گے، ہے نا، کسے خارج کریں گے، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ کسی مسئلے کو لے کر کے بھی ہو سکتا ہے، یہ بنیادی طور پر اگر کہا جائے سبھی گائیں جانور ہیں، ٹھیک ہے، سبھی جانور کالے ہیں، تمام کالے کیا ہیں؟ چر رہے ہیں۔ اب یہ سب اس طریقے سے بھی بیان کر جا سکتا ہے۔ پھر کوئی اس سے ایک اسٹیٹمنٹ لگا دیا جائے کہ جو چر رہے ہیں وہ گائیں ہیں یا بھینسیں ہیں، اب بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تجزیہ کر کے ہم مسئلے کی بنیاد تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استخراج میں عموم سے خصوص کی طرف جاتے ہیں، یعنی چیزوں کو باہر کرتے ہیں۔ استقرائی استدلال استخراجی استدلال کے مقابل استقرائی استدلال میں طریقہ کار برعکس ہو جاتا ہے۔ اس میں دستیاب ثبوت سے بعض متوقع شے کے بارے میں ایک نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی جو چیز موجود ہے۔ استقرائی استدلال میں ہم متعدد مختلف مثالوں پر غور کرتے ہیں اور یہ تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے عام اصول ہیں جو سبھی مثالوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اب ہم استقرائی عمل کی وضاحت ایک مثال کی مدد سے کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ اپنے اسکوٹر کی چابی ڈھونڈنے میں ناکام ہوتے ہیں، تو آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ جہاں جہاں آپ رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے چیزوں کو ٹیکل کرنا شروع کیا ہے ان بنیادوں پر جو پہلے کرتے آئے۔ ابھی آپ دیکھیے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو خود بخود موبائل پر ہاتھ چلا جاتا ہے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ فون ریسیو کرنا، لیکن ہاتھ خود بخود گیا۔ تو یہ ہوا کہ ہم نے ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز کو ہٹا کر کے سیدھے جہاں پہنچنا ہے وہاں ہم پہنچ گئے۔ اس طریقے سے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فیصلہ سازی کا مرحلہ اس کے بعد کا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی فیصلہ کرتے ہیں، اکثر ذاتی، معاشی، سماجی، سیاسی فیصلہ لیتے ہیں جس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ جب آپ علم طبیعیات کو اپنے مطالعے کے لیے خصوصی مضمون کے طور پر اختیار کرتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ آپ جب سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم اس سے نفسیات کے متعلق چیزیں سیکھیں گے یا ماہر نفسیات بنیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے کریئر کو مضبوط کریں گے۔ کسی کوچنگ میں جاتے ہیں تو آپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ جب آپ نے لے لیا تو اس کے بنیاد پر جو رزلٹ آئے گا وہ بہت دور رس ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنی زندگی کے متعلق جو کچھ سوچتے ہیں، کھانے پینے پہننے سے متعلق، رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے، شادی بیاہ، ٹھیک ہے، بچوں کی تعلیم، اپنی تعلیم، ان سب کے متعلق غور و فکر سے کام لیجئے تاکہ آپ کا ایک فیصلہ آپ کے لیے آنے والی زندگی میں مشکل کا سبب نہ بن جائے۔
آپ کی پسند، آپ کی چوائس کے مطابق ہو اور آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہو۔ فیصلہ سازی اسی کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کو کرنا ہے اس کے بارے میں ایک ڈیسیزن لینا، مختلف چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تصدیق اور فیصلہ سازی، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تصدیق کا مطلب ہوتا ہے ویریفیکیشن، ٹھیک ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ جب آپ کسی چیز کا فیصلہ لے رہے ہیں تو گویا کہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن وہ تصدیق اس کی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ آپ طے نہیں کریں گے۔ فیصلے میں عملی زندگی سے متعلق اشیاء، واقعات، افراد وغیرہ کے بارے میں معلومات کی قدر و قیمت کا تعین شامل ہے، جبکہ فیصلہ سازی میں پسند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے ہم اس کی وضاحت اس طور پر کر سکتے ہیں کہ جج بحث و دلائل سنتا ہے اور ثبوتوں کی جانچ کرتا ہے جو وکیلوں کے ذریعے دیے جاتے ہیں، اور بحث اور دلائل کو سننے کے بعد جج اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ دوسری طرف فیصلہ سازی ایک طرح سے کسی مسئلے کا حل ہے جس میں متبادل کی بہت کم تعداد ہوتی ہے اور کسی ایک متبادل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ہوائی اڈہ جانا ہے اور 3 راستے آپ کے پاس دستیاب ہیں، آپ ان تینوں راستوں کے بارے میں مختلف اچھے یا برے امکانات پر غور کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے آپشن کو پیش کر دینا اور اس کے مطابق چیزوں کو منتخب کر لینا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب دیکھیے آپ نے پہلے کیا کیا، مسئلے کو سمجھا کہ مسئلہ کیا ہے، پھر اس کا تجزیہ کیا کہ کیا یہ مسئلہ پہلے اس طریقے سے پیش آ چکا ہے یا نہیں آ چکا ہے، پہلی مرتبہ ہے یا کیا ہے، اور جس طریقے سے اسے سالو کیا گیا تھا وہ کیا اس میں کام آ سکتا ہے وغیرہ۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا جب آپ نے اس کا حل تلاش کرنا شروع کیا، حل پیش کر دیا، ٹھیک ہے، کام ہو گیا، یہ آپ کی فیصلہ سازی ہوئی کہ ہم اس کو اس طریقے سے سالو کریں گے۔ تو یہ آخری مرحلہ ہے بالکل، فیصلہ کرنا۔ تصدیق کی جب بات آتی ہے تو ہم اس کو فیصلہ سازی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے ہم کسی چیز کی تصدیق کر دیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہم لاجک کا استعمال کریں گے، لیکن وہ لاجک کبھی سکسیس ہو سکتی ہے، کبھی فیل بھی ہو سکتی ہے نا؟ اس لیے امکانات ہوتے ہیں۔ سائنٹیفک جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو یہاں پر کم سے کم غلطی کے امکانات ہوتے ہیں، اسی لیے جب کوئی ٹیسٹ کرایا جاتا ہے آپ سے تو کہا جاتا ہے کسی اچھے لیب میں جائیے، ہے نا؟ کوئی بھی جو ٹیسٹ کرنے والا ہے وہ اس وقت تک کی رپورٹ دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں ویسا ہی رہے، اسی لیے دواؤں کے ذریعے سے اس کو ٹیکل بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہ ویریفائی کرتے ہیں، اس کو ایک طریقے سے اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے، ہم نے اس طریقے سے کیا۔ اب وہ کم ہو جائے، گھٹ جائے، بڑھ جائے، اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہوتے، ان کا کام کیا ہے، جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دینا۔ اسی طرح آپ بھی کوئی بھی زندگی میں سچویشن آئے، آپ اس کے لیے ایک فیصلہ لیتے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد اس کی ایک سولوشن نکالتے ہیں۔ وہ آگے کتنا سکسیس ہو اس کے آپ بہرحال ذمہ دار نہیں ہوتے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری طریقے سے، ہے نا؟ البتہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو تجربہ بیس ہوتے ہیں، ان کے اندر غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کوئی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، کوئی پالیسی پاس کی جا رہی ہے، کوئی اور، تو اگر وہ پہلے چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام نہ کیا گیا تو اس سے نقصانات ہو جاتے ہیں، یا پہلے حادثوں سے سبق نہ لیا گیا تو نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اگر وہاں پھر وہی ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ غلطی ہے، اس کا مطلب آپ نے صحیح جو اس کا پروسیس ہوتا ہے، مینٹل پروسیس، وہ نہیں کیا، یا صحیح ریسرچ اس کی نہیں کی، آپ نے بس بغیر لاجک، بغیر ریسرچ کے فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے یہ آپ کا چیپٹر تھا فکر اور استدلال کے متعلق، جس میں فیصلہ بھی شامل ہے۔ امید کرتے ہیں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلی کلاس میں اگلے چیپٹر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔